بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم جناب عباس بن علی علیہ السلام کی ولادت اور شہادت کا ذکر کریں گے۔ پیارے دوستو، کئی سال تک حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کو گزر چکے تھے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فاطمہ الزہرا دختر پیغمبر کی وفات کے بعد 10 سال تک کسی دوسری خاتون سے شادی نہیں کی اور ہمیشہ ان کے خوراک کے مخموم تھے۔ خاندان پیغمبر کے لیے حیرت انگیز مقام تھا، اس لیے کہ ان کے خاندان کے بزرگ بغیر زوجہ کے زندگی بسر کر رہے تھے۔ بالآخر ایک دن حضرت علی علیہ السلام نے جناب عقیل کو بلایا، جو کہ نسب شناسی میں ماہر تھے اور قبیلوں کے اخلاقی خصوصیات اور ان کے مختلف مسائل سے آشنا تھے، اور ان سے کہا، ہمارے لیے ایک ایسے خاندان کی خاتون کو تلاش کرو جو شجاعت اور دلیری میں بے مثال ہو، تاکہ اس خاتون سے ایک بہادر اور شجاع فرزند پیدا ہو۔ کچھ عرصے کے بعد جناب عقیل علیہ السلام نے قبیلہ بنی کلاب کے ایک خاتون کی امیر المؤمنین علیہ السلام کو پہچان کروائی، جس کا نام بھی فاطمہ تھا، جس کے آباء و اجداد عرب کے شجاع اور بہادر لوگ تھے۔ ماں کی طرف سے بھی عظمت و نجابت کی حامل تھی۔ اسے فاطمہ کلاب کہا جاتا تھا اور بعد میں ام البنین کے نام سے شہرت پا گئی۔ جناب عقیل رشتے کے لیے اس کے باپ کے پاس گئے۔ اس نے بڑے ہی فخر سے اس رشتے کو قبول کیا اور مثبت جواب دیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے اس خاتون سے شادی کی۔ فاطمہ کلابیہ نہایت ہی نجیب اور پاک دامن خاتون تھی۔ شادی کے بعد جب حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کے گھر آئیں، امام حسن اور امام حسین بیمار تھے۔ اس نے ان کی خدمت اور دیکھ بھال کرنا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں کہ جب ان کو فاطمہ کے نام سے بلایا جاتا تو وہ کہتی تھی، مجھے فاطمہ کے نام سے نہ پکارو، تمہارے لیے تمہاری ماں فاطمہ کا غم تازہ نہ ہو جائے، میں تو تمہاری خادمہ ہوں۔ امام علی علیہ السلام کی شادی کے بعد اسے اللہ تعالی نے 4 بیٹوں سے نوازا، عباس، عبداللہ، جعفر اور عثمان، جو چاروں کے چاروں بعد میں کربلا کے میدان میں شہید ہو گئے۔ عباس کے جن خوبیوں اور فضیلتوں کے بارے میں آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے، اس شادی کا پہلا ثمرہ اور جناب ام البنین کے پہلے بیٹے ہیں۔ فاطمہ کلابیہ خاندان پیغمبر میں قدم رکھنے کے بعد با فضیلت اور با کرامت خاتون بن گئیں اور خاندان پیغمبر کے لیے نہایت درجہ احترام کے قائل تھی۔ اس نے گھرانہ وحی میں قدم رکھتے ہی یہ پہچان لیا کہ اجر و رسالت مادہ اہل بیت ہے۔ اس نے حسین اور زینب و کلثوم کے لیے حقیقی ماں کا فریضہ ادا کیا اور اپنے آپ کو ہمیشہ ان کی خادمہ قرار دیا۔ امیر المؤمنین کی نسبت اس کی وفا بھی ہر درجہ تھی۔ امام علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام کے احترام میں اور اپنی حرمت کو باقی رکھنے کی خاطر اس نے دوسری شادی بھی نہ کی، اگرچہ ایک دیر تک تقریباً 20 سال ان کے بعد زندہ رہیں۔ ام البنین کے ایمان اور فرزندان رسول کی نسبت محبت کا یہ عالم تھا، ہمیشہ انہیں اپنی اولاد پر ترجیح دی۔ جب واقعہ کربلا درپیش آیا تو اپنے بیٹوں کو امام حسین علیہ السلام پر قربان ہونے کی خاص تاکید کی، اور ہمیشہ جو لوگ کربلا اور کوفہ سے خبریں لے کر آتے، ان سے سب سے پہلے امام حسین علیہ السلام کے بارے میں یہ سوال کرتی تھی۔ عباس بن علی علیہ السلام ایسے ماں کا بیٹا تھا اور علی علیہ السلام جیسے باپ کا فرزند تھا۔ دست قدرت نے بھی اس کو سرنوشت میں وفا، ایمان، شہادت اور شجاعت کو لکھ رکھا تھا۔ آپ کی ولادت باسعادت 4 شعبان سن 26 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ عباس کی ولادت نے خانہ علی علیہ السلام کو نور امید سے روشن کر دیا، اس لیے کہ مومنین دیکھ رہے تھے کہ کربلا پیش آنے والی ہے، یہ بیٹا حسین کا علمدار ہوگا
اور علی علیہ السلام کا عباس فاطمہ زہرا کے حسین علیہ السلام پر قربان ہوگا۔ جب جناب عباس نے دنیا میں قدم رکھا، علی علیہ السلام نے اس کے کانوں میں اذان و اقامت کہی۔ خدا اور رسول کا نام اس کے کانوں میں لے کر اس کی زندگی کا رشتہ توحید، رسالت اور دین کے ساتھ جوڑ دیا اور اس کا نام عباس رکھ دیا۔ ولادت کے 7ویں دن اسلامی رسم کو نبھاتے ہوئے ایک دمبا ذبح کروا کر عقیقہ دیا اور فقراء میں تقسیم کیا۔ امیر المؤمنین علیہ السلام کبھی کبھی جناب عباس کو اپنی گود میں بٹھاتے تھے اور ان کی آستین کو پیچھے الٹ کر بوسہ دیتے تھے اور آنسو بہاتے تھے۔ ایک دن ان کی اماں ام البنین اس معاشرے کو دیکھ رہی تھی۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، یہ ہاتھ اپنے بھائی حسین علیہ السلام کی مدد اور نصرت میں کاٹے جائیں گے۔ حضرت عباس علیہ السلام جب خیمے میں داخل ہوئے تو دیکھتے ہیں کہ ایک کہرام مچا ہوا ہے، بچے پیاس سے تڑپ رہے ہیں۔ پیاس کی وجہ سے علی اصغر کی حالت دیکھی نہ جا رہی تھی۔ کبھی سکینہ پکارتی تھی، چچا جان پانی، میں اس دن کے لیے رو رہا ہوں۔ حضرت کبھی 6 ماہ کا علی اصغر اپنی سوکھی زبان نکال کر دکھاتا ہے۔ دوسری طرف بیمار زین العابدین علیہ السلام کا جسم بخار سے تڑپ رہا تھا۔ حضرت عباس علیہ السلام غضب و نخارت میں اٹھے، مشکیزہ اٹھایا اور گھوڑے کی باگیں فرات کی طرف موڑی۔ امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، بھائی عباس کدھر جا رہے ہو؟ عرض کی، آقا اجازت دو، میں فرات سے پانی لینے جا رہا ہوں۔ آقا حسین علیہ السلام رو پڑے اور فرمایا، عباس تم میرے چھوٹی سی جماعت کے علمدار ہو، تمہارے چلے جانے سے یہ سارا سلسلہ ختم ہو جائے گا، تم بھی جا رہے ہو؟ کیا یہ چاہتے ہو کہ جب حسین آنکھیں کھولے تو اسے کوئی اپنا نظر نہ آئے اور کسی کا سہارا نہ رہے؟ خدا کے لیے میرا نہیں تو عورتوں کی بے حسی کا خیال کرو۔ مجھے تو پتہ ہے کہ ظالم کسی صورت میں بھی زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اگر تم بھی نہیں ہوگے تو ان کا وارث کون بنے گا اور یہ کس کی طرف نظر اٹھا کے دیکھیں گے؟ حضرت عباس علیہ السلام نے عرض کیا، یا امام ذرا خیموں میں ایک نظر جا کر تو دیکھو کہ بچے کس طرح پیاس سے تڑپ رہے ہیں۔ سکینہ نے مجھے بار بار کہا ہے، چاچا جان کوشش کرو شاید 2 گھونٹ پانی مل جائے، اس لیے یا امام مجھے اجازت دیں۔ امام علیہ السلام نے اشک بار آنکھوں سے حضرت عباس علیہ السلام کو الوداع کیا اور حضرت عباس علیہ السلام لشکر یزید کے سامنے پہنچ گئے اور آپ نے تمام حجت کے لیے ایک خطبہ فرمایا، اگر تم مانتے ہو کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے تو پھر اس آل رسول پر پانی کیوں بند کیا؟ ظالموں، یہ کہاں کا انصاف ہے کہ تمہارے جانور تو پانی پئیں مگر اہل بیت کے لیے پانی کا ایک قطرہ بھی میسر نہیں ہو سکتا۔ بتاؤ خدا تعالیٰ کے بارگاہ میں کیا جواب دو گے؟ سوچو اور 2 گھونٹ پانی کے دو، میں تمہیں کل قیامت کے دن حوض کوثر کے جام پلاؤں گا۔ مگر ان نام نہاد مسلمانوں پر آپ کی تقریر کا کوئی اثر نہ ہوا۔ بالآخر آپ لشکر جرار کے صفوں کو چیرتے ہوئے نہر فرات کی طرف بڑھے۔ جب عمر بن سعد نے دیکھا کہ حیدر کا لال بڑے ہی عزم و ہمت کے ساتھ آگے بڑھتا جا رہا ہے، اس نے راستہ روکنا چاہا۔ سیدنا عباس علیہ السلام نے تلوار میان سے باہر نکالی جو بجلی کی طرح چمکی اور غیر خدا بن کر دشمن پر گری۔ حیدر کرار کی ہیبت و شجاعت نے دشمن کے صفوں میں راستہ بنا دیا۔ جب نہر فرات کا ٹھاٹھا مارتا ہوا پانی دیکھا، ایک چلو بھر کر پی لوں، مگر جب پینے لگے تو سکینہ کی پیاس یاد آ گئی۔ علی اصغر کا شدت پیاس سے زبان کا باہر آنا آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ پانی اسی جگہ پھینک دیا اور جلدی سے پانی کا مشکیزہ بھرا، کندھے پر لٹکا کر چلنے لگے تو شمر چلا اٹھا کہ اگر یہ پانی
آج اہل بیت کے خیموں میں پہنچ گیا تو یاد رکھو پھر زمین پر کوئی بھی یزیدی باقی نہیں رہے گا۔ چنانچہ حضرت عباس علیہ السلام کی پوری کوشش تھی کہ یہ کسی طرح یہ پانی صحیح سلامت خیموں تک پہنچایا جائے، مگر دشمن کے نرغے میں آ گئے۔ انہوں نے تیروں کی بارش کر دی جس سے مشق چھلنی ہو گئی۔ ادھر خیموں والے خوشی منا رہے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، عباس پانی لے آئے گا، مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ حوض کوثر کے مالک آج کربلا کے میدان میں اپنے ہی نانا کے کلمہ پڑھنے والے بے وفا امتیوں کے ہاتھوں پیاسے ہی تڑپ کر اپنی جان دے دیں گے۔ پھر ہر طرف سے تیروں اور نیزوں کی بارش ہونے لگی۔ آپ ان کے حملوں کا جواب دیتے ہوئے خیموں کی طرف بڑھتے چلے آ رہے تھے کہ نوفل بن ورقہ مردود نے چھپ کر حضرت عباس علیہ السلام پر وار کیا۔ آپ کا دایاں بازو کٹ گیا۔ جوش شجاعت تو دیکھیے کہ آپ نے فوراً نہایت ہی دلیری کے ساتھ مشق کو دوسرے کندھے پر اٹھا لیا اور بائیں ہاتھ سے تلوار پکڑ کر دشمن کا مقابلہ کرتے رہے۔ کوشش یہی تھی کہ کسی طرح خیموں میں پانی پہنچا دوں۔ آپ بڑھتے آ رہے تھے کہ ملعون نے آپ پر دوسرا وار کیا۔ عباس علیہ السلام کا بایاں بازو بھی قلم کر دیا۔ آپ نے مشق کا تمسا دانتوں سے پکڑ لیا اور خیموں میں پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر صد افسوس کہ اس سکائے اہل بیت کی تمام امیدوں پر پانی پھر گیا۔ ایک تیر آ کر مشکیزہ میں لگا جس سے سارا پانی بہہ گیا۔ ایک دوسرا تیر آیا جو حضرت عباس علیہ السلام کے سینہ اقدس پر جا لگا اور سیاہ کار نے سر اقدس پر لوہے کی گرز ماری۔ آپ زخموں سے لاچار ہو کر زمین پر گر پڑے اور امام حسین علیہ السلام کو آواز دی، اے حسین بھائی، میری طرف سے آخری سلام ہو۔ اس آواز کو سن کر حسین علیہ السلام دوڑتے ہوئے آپ کے قریب آئے اور عباس علمدار کو دیکھ کر رو پڑے۔ آپ کی لاش کے ساتھ چمٹ گئے، اے عباس، میری کمر ٹوٹ گئی ہے۔ آپ حضرت عباس علیہ السلام کی لاش اٹھا کر خیموں میں تشریف لائے تو خیموں میں ایک گہرام مچ گیا۔ حسین ابن علی نے سکینہ کو فرمایا، بیٹی تو بھی، اور اے علی اصغر تو بھی اپنے چچا کو معاف کر دینا، وہ تم سے کیا ہوا وعدہ وفا نہ کر سکے۔ یہ کہا اور حضرت عباس علیہ السلام کی روح جنت کے اعلیٰ مقام میں پہنچ گئی۔ دوستو ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور ان باکس میں اپنے رائے کا اظہار ضرور فرمائیں، اور ایسی اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔